إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ایک مسلمان کو ہمیشہ اچھی سوچ کا حامل ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اس کا ذہن مثبت ہونا چاہیے۔ جب کوئی انسان اپنے دل و دماغ میں منفی سوچوں کو جگہ دیتا ہے، دوسروں کے متعلق خام خواہ برے خیالات، برے گمان اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کئی ساری دیگر خامیاں، جہاں پر بدگمانی غلط ہے وہاں پر دیگر کئی ایک خامیاں، خرابیاں اس بندے کے اندر آ جاتی ہیں۔ انسان اپنے بھائیوں کی جاسوسی کرنے لگ جاتا ہے، ان کی غیبتیں، چغلیاں، ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، انہی چیزوں کے اندر اپنا وقت صرف کر دیتا ہے۔ برا گمان اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمان کیا جائے۔ کئی لوگوں کے دل میں اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ان کے دلوں میں مشکوک کر دیتا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں۔
چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لہذا کئی لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات وسوسے ڈالتا ہے کہ واقعتاً اللہ موجود ہے۔ اور کئی لوگوں کو اللہ رب العزت کے بارے میں کئی اور طریقوں سے بدگمان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے دل میں اس طرح کا خیال پیدا کر دینا کہ تو جنت میں شاید نہیں جا سکے گا، تیرے کام اچھے نہیں ہیں، تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس طرح کے خیالات ڈال کر اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے۔ پہلے انسان سے غلط کرواتا ہے، نافرمانیاں انسان سے کروا کر اللہ رب العزت کی رحمت سے پھر اسے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کام کرتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر نافرمانیوں کا نتیجہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی کی شکل میں نکلتا ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ نافرمانی کا جو سب سے بھیانک انجام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انسان گناہ کرتا ہے، پھر انسان گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید مجھے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اسی نافرمانی پہ ڈٹ جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر شیطان کا یہ وصف، اس کی اس کاریگری کو، اس کام کو قرآن میں ذکر کیا، کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ شیطان پہلے انسان سے کفر کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے، اللہ کی بغاوت پہ ابھارتا ہے، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میرا تو تیرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، پھر شیطان اس سے برات کا اظہار کر دیتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان سے کفر کروا کر اس سے برات کا اظہار کر دیتا ہے، اس کو اس کام پہ لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک بندہ مایوس ہو کر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑ دیتا۔ بعض اوقات بندہ اللہ سے مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اب انسان جلد باز ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ ادھر میں اللہ سے سوال کروں، میرے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ میں مسجد کے اندر آیا ہوں، اللہ ایسا معجزہ دکھا دے کہ میرے گھر میں جانے سے پہلے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اگر فوری طور پر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، انسان مایوس ہو جاتا ہے، دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر انسان نے دعا کی، ادھر اللہ نے قبول کر لی۔ 3 بندے غار میں پھنسے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، باری باری ایک نے دعا کی، پتھر ہٹ گیا، دوسرے نے کی اور ہٹ گیا، تیسرے نے کی، غار سے باہر نکل گیا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کی یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ ادھر بندہ دعا کرتا ہے، ادھر اللہ فوری قبول کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ لیٹ قبول کرتا ہے، اس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ اس کو فوری یہ چیز ملنی چاہیے یا دیر سے ملنی چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی لیٹ قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس بستی کے اندر، اس مکہ کے اندر اپنا ایک رسول بھیج جو ان کی تربیت کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہزاروں سال ہو گئے، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی میں بھیجا گیا تھا۔ فرمایا کہ میں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔
اللہ نے قبول کی، عرصہ گزر گیا۔ بعض کا قبولیت کی شکل اور ہوتی ہے، بندے کے لیے دنیا کے اندر وہ چیز مناسب نہیں ہوتی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، بندہ اگرچہ ان ساری حکمتوں کو نہیں سمجھتا، وہ اس کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کو یہ چیز ابھی ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، دیر سے ملنی چاہیے، یا جو چیز یہ مانگ رہا ہے اس کے موافق نہیں ہے، مل گئی تو خراب ہو جائے گا۔ اللہ اس کے لیے دنیا میں نہیں دیتا، لیکن اس کی دعا کو اللہ ضائع نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کو اجر و ثواب کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے اور وہاں اس کو دے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لازمی کرتا ہے۔ جب اس نے خود کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، میں دوں گا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ جو دینے والی ذات ہے، دینے پہ قادر بھی ہے، اور خود کہہ بھی رہی ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ دینا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان بندے کو مایوس کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک بندہ مایوس ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑ دے۔ میں نے بڑا مانگا، بڑی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میری اولاد ٹھیک نہیں ہوئی، میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا، فلاں حل نہیں ہوا، بندہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا۔ اللہ کہتا ہے چلو تو مایوس ہو گیا، جا۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلا بندے کو خراب کرتا ہے، گناہ پہ لگاتا ہے، نافرمانی پہ لگاتا ہے۔ جب بندہ نافرمانی پہ لگ جاتا ہے پھر دوسرے طریقے سے وار کرتا ہے۔ پہلا وار کیا ہے؟ بندے کو نافرمانی پہ لگائے۔ اگلا وار یہ ہے کہ جب بندہ نافرمانی پہ لگ جائے پھر اس کو توبہ کی طرف نہ آنے دے، اس کو توبہ سے روکے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے، بدگمانی پیدا کرے، نا امیدی پیدا کرے۔ اللہ نے مجھے معافی نہیں کرنا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، شاید میرے تو اتنے گناہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو حکم کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے نبی، آپ میرے بندوں کو مخاطب کر کے میرے بندوں کو یہ بتا دو، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، سرکشی کی ہے، اللہ کا کہا نہیں مانا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ رب خود کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ احکم الحاکمین، سارے معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لو، رجوع کر لو، اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف اور صرف وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی بخشش سے، اس کی عنایت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کافروں کا کام ہے، ایمان والے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ یہی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو سمجھائی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، فرمایا کیف تجدک، اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو، کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ ایک طرف اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، اللہ کی رحمت کی امید لگ جاتی ہے، اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، اپنی زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کو دیکھتا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور اللہ رب العزت کی پکڑ کا مجھے خوف بھی ہے، دونوں باتیں میرے سامنے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی زندگی کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس موقع پر جب بندہ زندگی کے آخری مراحل میں ہو
اللہ تعالیٰ سے جس بات کی بندہ امید کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور جس بات سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اس چیز سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو امید دلائی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، ہاں یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اللہ کی رحمت اس کو سامنے رکھ کر بندہ بڑا بے خوف نہ ہو جائے۔ دوسرا ڈر بھی ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جس چیز کی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین اپنے اس بندے کو اس چیز سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن ظنہ باللہ، تم میں سے کسی بندے کو بھی موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ اس کا اپنے رب کے بارے میں گمان بہت اچھا ہو، اپنے رب کے بارے میں اچھی امید رکھے، کیونکہ اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کی سوچ بنا لیتا ہے، جس طرح کا گمان میرے بارے میں کرنے لگ جاتا ہے، جو اس کا میرے بارے میں ذہن ہوتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر بندے کی سوچ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ مجھے یہ دے گا، میرے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، اور اگر اللہ سے نا امیدی اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا، میرا مسئلہ نہیں حل ہونا، میری دعائی قبول نہیں ہونی، اللہ کہتا ٹھیک ہے میرے بارے میں تو یہ سوچ رکھتا ہے میں تیرے ساتھ ایسا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کی سوچ اچھا، انسان کا گمان ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ اسے کوئی چیز فوری مل جائے، اس کی دعا قبول ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے تب بھی، اگر دنیا کے اندر اس کا مسئلہ حل نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں اس کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک مسلمان اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، اچھی سوچ رکھے، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی اس کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں جتنی یہ بڑی بڑی خرابیاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بدگمانی ہے۔ والدین اولاد سے بدگمان، اولاد والدین سے بدگمان، یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ میرا اچھا نہیں سوچتے، انہوں نے کبھی مجھے اچھا طریقے سے بلایا ہی نہیں ہے، انہوں نے میری کوئی خیر خواہی کی نہیں ہے۔ باپ ساری زندگی اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، محنت کوشش مشقت جتنی بھی کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں، اس کے لیے 2 روٹیاں کافی تھیں، اس کی محنت مشقت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اولاد یہ سوچ لے کے بیٹھی ہوتی ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس نے سوچا ہی کیا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کا اولاد کے ساتھ رویہ اس قسم کا ہوتا ہے، یہ اولاد میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، بدگمانی، ساس بہو کے جھگڑے بدگمانی کی بنیاد پر، یہ جتنے جادو ٹونے بدگمانی کی بنیاد پر۔ استاد شاگرد کے متعلق اور سوچ رکھتا ہے، شاگرد استاد کے متعلق اور سوچ رکھ رہا ہوتا ہے۔ حکومت کی سوچ عوام کے بارے میں اور قسم کی ہوتی ہے، عوام حکومت سے اور طرح سے بدگمان ہوتی ہے، بدظن ہوتی ہے۔ تو جس طرح شیطان کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کیا جائے، اسی طرح شیطان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر آپس میں بدگمانی پیدا کی جائے، دوسروں کے اندر بدگمانی پیدا کر کے۔ یہ دیکھیں جادو ٹونا، جتنے جادوگر ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کس نے جادو کیا ہے، کس نے تعویذ ڈالے ہیں، کیونکہ وہ شیطانی عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے شیطان بول رہا ہوتا ہے، جادوگر کی زبان پر حقیقت میں شیطان بول رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کسی اس کے قریبی رشتہ دار کا نام لے گا، بہو ہے ساس کا نام لے گا، یا کسی ایسے رشتہ دار کا نام لے گا جس کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ پھوٹ ڈال سکے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے، شیطان کا مقصد یہ ہے بدگمانی پیدا کر کے آپس میں پھوٹ ڈالنا۔ میاں بیوی کے مقدس ایک قریبی رشتے کو بدگمانی کے ساتھ کتنی ہی طلاقیں صرف اور صرف بدگمانی کے نتیجے میں ہوتی ہیں،
کسی کے پاس مال زیادہ ہے، مال کسی کے پاس آ جائے، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالے گا یہاں اس کے پاس مال کہاں سے آ گیا، یہ راتوں رات امیر کیسے ہو گیا، حرام کھاتا ہوگا، ناجائز طریقے سے لیتا ہوگا، شاید مختلف طریقوں سے لوگوں کو بدگمان کرتا ہے۔ کسی کو موبائل دیکھتے ہوئے دیکھ لے، بدگمانی اس کے دل میں ڈال دے گا، حقیقت ہو یا نہ ہو پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مختلف طریقوں سے شیطان انسان کے دل میں بدگمانی کی باتیں ڈالتا ہے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ اکثر گمان، بعض گمان ایسے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہیں جو جھوٹ ہیں، گناہ ہیں، بدگمانی سے بچو۔ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، خالی گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس، بندہ صرف اور صرف ایسے سوچ لیتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ بدگمانی پیدا بھی اس وقت ہوتی ہے جب بندے کے اپنے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر بندے کے اپنے معاملات درست ہوں تو یہ بدگمانی کا موقع کم آتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وَإِنْ كَانَ وَمَنْ كَانَ جَمِيلًا رَأَى الْوُجُودَ جَمِيلًا، کہ اگر انسان خود برا ہو تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جب انسان خود اچھا نہ ہو تو اس کی سوچ بھی غلط ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کو غلط ہی خیال کرتا ہے، اور اگر وہ خود اچھا ہو تو دیگر چیزوں کو بھی، باقیوں کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، انہوں نے ابن باز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا، یا کسی اور عربی شیخ کا تھا، کہ لوگوں کی وہ اعانت کرتے تھے، اپنے ذاتی پیسے میں سے ان کا جو وظیفہ ہوتا تھا، تنخواہ ہوتی تھی، اس میں سے لوگ ان کے پاس آتے، ان کی اعانت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بندہ اپنی حاجت لے کر آیا تو انہوں نے پرچی لکھ دی منشی کے نام، سیکرٹری کے نام، اس کو 500 ریال دے دو۔ اب ضرورت مند جو سائل تھا اس نے 5 کے پیچھے 1 صفر اور لگائی اور سیکرٹری کے پاس چلا گیا۔ اب چونکہ سیکرٹری کو، منشی کو پتہ تھا کہ شیخ کی عادت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اعانت 500 ریال کرتے ہیں، اور 500 اور 5000 میں بڑا فرق ہے۔ وہ اس سائل کو بٹھا کر شیخ کے پاس آ گیا کہ آپ نے اس کو یہ 500 ریال کی پرچی لکھ کے دی ہے۔ کہنے لگے کہ کیا 5000 کی لکھ کے دی ہے؟ کہنے لگے لکھ کے تو میں نے 500 کی دی ہے، لیکن آپ اسے پوچھو نہیں، سوال نہیں کرو، اب اس کو 5000 ہی دے دو، ممکن ہے کہ اس کو 5000 کی ضرورت ہو، اس لیے اس نے ایسا کر لیا۔ یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق اچھی سوچ رکھنا، اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا یہ فعل درست ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اچھی سوچ کا حامل ہو تو دوسروں کے بارے میں وہ کوئی نہ کوئی اچھا پہلو نکال لیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ أَقُولُ لَا يَعْنِينِي، کہتا ہے میں کسی کمینے بندے کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سوچتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہوں، یہ مجھے نہیں مراد لے رہا، اس کی مراد کوئی اور ہے، یہ کسی اور کو کہہ رہا ہے، مجھے نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر، سوچ اچھی ہو۔ ایک آدمی امیر تھا، اس کی بیوی اس کو کہنے لگی کہ تیری قوم کے لوگ، تیرے بھائی، یہ تیرے رشتہ دار بڑے عجیب اور کمینے لوگ ہیں، جب تمہارے پاس مال و دولت وافر ہوتا ہے تو بڑے چکر لگاتے ہیں، بڑے بار بار تمہارے گھر میں آتے ہیں، جب حالات مندے ہوتے ہیں تو کوئی تمہارا منہ بھی نہیں کرتا، کبھی ہمارا پتہ بھی لینے کے لیے کوئی نہیں آیا، کہ حال چال پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ جس طرح کہ عام طور پر ہماری بھی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، یار جب اچھے حالات ہوں تو پھر سارے آتے ہیں، جب مندے حالات ہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب بندے کی سوچ اچھی ہو تو بندہ منفی بات سے بھی مثبت پہلو نکال لیتا ہے۔
وہ کہنے لگا اصل میں یہ گندے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی عادت بڑی اچھی ہے، میرے بھائی میرے رشتہ دار بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے پاس کچھ ہے اور میں ان کی کوئی عزت اکرام کر سکتا ہوں، میں ان کی مہمان نوازی کر سکتا ہوں، اس وقت میرے پاس آتے ہیں تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ یار اس ٹائم ہمارا بھائی جو ہے نا اس کے حالات اچھے نہیں، تو ہم جا کر اسے پریشان نہ کریں۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ یہ سوچ کہ ہاں تمہاری بات درست ہے، جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو آتے ہیں، نہیں ہوتے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا اچھا پہلو نکالا، یار اس لیے آتے ہیں کہ جب ہوتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں پریشانی نہ ہو، اس لیے آتے ہیں۔ جب نہیں ہوتے تو اس لیے نہیں آتے ہمیں پریشانی، کیونکہ اگر نہیں ہے تو آئیں گے تو پریشانی ہوگی۔ یہ خیال رکھتے ہیں ہمارا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ دوسروں کے متعلق اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ ہاں دوسروں کو بھی چاہیے کہ اپنا رویہ اپنے معاملات اچھے رکھیں۔ یہ نہیں کہ بندہ ہمیشہ دوسروں کو کہے کہ تمہاری سوچ غلط ہے، غلط سوچتے ہو تم۔ نہیں، ہمارا دین کمال تربیت کرتا ہے، ہر بندے کو جو اس کے متعلقہ بات ہے وہ سمجھاتا ہے۔ ہمارا دین تربیت کرتا ہے ہر بندہ یہ بات پہچانے کہ اس کے ذمے کیا حقوق ہیں، وہ اپنے اپنے حق پر جو اس کے ذمہ ہے اس کے اوپر غور کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ، مغربی معاشرہ حقوق چھیننے کی بات کرتا ہے، دین اسلام حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اپنے ذمے حقوق پہچانو۔ ہمارے مسائل بنتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ ہمارا دین تربیت کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، جو تمہارے ذمے ہے وہ ادا کر دو، جو دوسرا نہیں کرتا اس کا اللہ کے ذمے اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں تو بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، میں بڑی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کیا کروں؟ ہمارا رویہ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اچھا کرتا ہوں، وہ اچھا نہیں کرتے۔ کہا تم اپنے حصے کا حق ادا کر رہے ہو، اگر وہ غلط کر رہے ہیں اس کا جواب انہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، اپنے حصے کا کام تم کر رہے ہو، اپنے حصے کا کام کرو۔ دوسروں کے متعلق بدگمان نہ ہو وہ، لیکن ہر بندے کو اپنی جگہ پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی دوسرے کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع نہ دوں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب مجھے کہا گیا کہ میں دوسرے کے متعلق بدگمانی نہ کروں، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں کسی دوسرے کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول فلاں بندہ منافق ہے، اجازت دے دیں اس کو قتل کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے۔ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے لوگ ہمارے بارے میں بدگمان ہوں گے۔ بندہ منافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بندے کے منافق ہونے میں شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان ہوں گے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے اگرچہ دکھاوے کی پڑھتا ہے، کلمہ دکھاوے کا ہے منافق، لیکن چونکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمارے اس کو کچھ کہنے کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ محمد اپنی ساتھیوں کو مار رہا ہے، نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیوی صفیہ کے پاس کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، کہا صفیہ ٹھہر، جو گھر ذرا دور تھا میں تمہیں آگے کر کے آؤں گا، گھر کے قریب چھوڑ کے آؤں گا۔ اپنی بیوی کے پاس کھڑے ہیں، اپنی بیوی کے پاس۔ دو انصار میں سے دو صحابہ کرام وہاں سے گزرے، دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے پاس کھڑے ہیں، وہاں سے جس طرح بندہ ہوتا ہے کہ عورت کھڑی ہو تو بندہ تیزی سے گزر جاتا ہے، پھر پیارے نبی کی بیوی ہے تو ظاہری بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کھڑے ہیں، یا آپ کی بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، کوئی محرم ہوگی اس کی، تیزی سے وہاں سے گزرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا رسلکما، ٹھہرو ٹھہرو، ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، قربان جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاک دامن کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے، دوسروں کو بدگمانی کا خود موقع دیتے ہیں، دوسروں کے متعلق بدگمانی نہ کریں، کسی کو بدگمانی کا اپنے بارے میں موقع نہ دیں، یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔
کہا ٹھہرو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے؟ کہا فرمایا شیطان بندے کے جسم میں شیطان کی خون کی طرح گردش کرتا ہے، کسی کے دل میں بات ڈال سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کس کے پاس کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں، لہذا میں سمجھوں میں بیٹھا ہوں لوگوں سے ایک طرف ہو کے بیٹھا ہوں، کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور کوئی ایسا رویہ بنا رہا ہوں جس کے متعلق جس کے ساتھ لوگوں کے دل میں کوئی اچھی غلط بات آ سکتی ہے، میں سمجھوں لوگ ہی غلط ہیں۔ نہیں، خالی یہی بات کافی نہیں کہ لوگوں کو ہی غلط کہتے رہو کہ مجھے غلط نہ کہے، نہیں، دوسروں کے متعلق بدگمان نہ ہو وہ، اور اپنے بارے میں کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے سمندری سفر ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ سمندر کا سفر کر رہے تھے، ان کے پاس تقریباً کوئی 500,000 دینار ان کے پاس موجود تھے۔ بڑی مالیت ہے آج کل کے حساب سے، 1000 دینار ہو وہ تقریباً 4 کلو سونا بنتا ہے، 500 تو 2 کلو سونا بنتا ہے۔ سونے کی ایک تھیلی 2 کلو 4 کلو سونے کی تھیلی ان کے پاس زیادہ راہ کے طور پر ان کے پاس موجود ہے۔ ایک بندے نے دوران سفر کوئی ان کی قربت تلاش کی، آہستہ آہستہ ان کے حالات جانے، باتیں جانی، آپ کے پاس کیا ہے، زیادہ راہ کتنا لے کے جا رہے ہو، جس طرح بندہ پوچھ لیتا ہے، بتا دیا میرے پاس اتنا سونا ہے۔ اب اس بندے کو شیطان نے خراب کرنے کی کوشش کی، تھوڑا وقت گزرا، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ میرے 500 دینار سونے کی تھیلی کسی نے چرا لی ہے۔ اب ظاہری بات ہے تلاشی ہوتی تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ جس بندے کے پاس سے وہ سونے کی تھیلی نکلتی، اگرچہ لوگ اس کو چور نہ بھی شمار کرتے، لیکن گمان تو ہو سکتا تھا کہ شاید یہی چور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی، اس کی چال سمجھ گئے کہ یہ میرا سونا ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہ 500 دینار سونا، 2 کلو سونے کی تھیلی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ تلاشی دی گئی، کسی کے پاس سے سونا نہیں ملا، لوگوں نے اس کو لان تان کی، ملامت کی، جھوٹ بولتا ہے تو سونا تیرا چوری ہوا، سمندر کا سفر ہے، کوئی کشتی سے نیچے نہیں اترا، اب سمندر کے سفر میں ظاہری بات ہے وہ سونا کہاں گیا، کسی کے پاس سے نکلتا، جھوٹ بول رہا تو لوگوں نے اس کو لان تان کی، اس کو ملامت کی۔ سفر ختم ہوا، خشکی پر اترے، وہ بندہ امام بخاری کے پاس آتا، کہنے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا میرے پاس سونے کی تھیلی موجود ہے، 2 کلو سونا، 500 دینار یا 4 کلو سونا میرے پاس موجود ہے، وہ سونے کی تھیلی کہاں گئی؟ جھوٹ بولا آپ نے؟ کہا جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس تھیلی تھی، میرے پاس تھیلی تھی، میں نے سمندر میں پھینک دی۔ کہا سمندر میں سونا سمندر میں پھینک دیا؟ کہا ہاں، میں اپنے بارے میں بدگمانی کا داغ، اس کا دبا نہیں لگوانا چاہتا تھا۔ اگر لوگ میرے بارے میں بدگمان ہو جاتے، میں تو حدیث رسول کی خدمت کرنے والا ہوں، لوگ سمجھتے یہ بندہ تو چور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اپنی جگہ پر بعض اوقات ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر بعض اوقات ہم صحیح ہوتے ہیں، لیکن اگر لوگ اس ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے بارے میں بدگمان ہو رہے ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس طریقہ کار کو، اس طرز عمل کو نمونہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ کسی کو بھی اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع نہ دیں، اس کو جگہ ہی نہ دیں، موقع ہی نہ دیں۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، بدگمانی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے۔ پھر یہ برا گمان چاہے اللہ کے بارے میں ہو چاہے لوگوں کے بارے میں، دونوں غلط ہیں، اور شیطان کی یہ دونوں کوششیں ہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کو بدگمان کرتا ہے، پہلے غلط کام کرواتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں بدگمان کر کے مزید ان کو برائی میں دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے آپس کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے، تعلقات کو خراب کرنے کے لیے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی اور لوگوں کے معاملات کے بارے میں بھی، آپس میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں بدگمانی سے، برا سوچ، برے خیال، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اپنے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، اور پھر خود بھی دوسروں کو بھی اس بات کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں بدگمان ہوں۔ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر